بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام خالی مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف آنے لگے تو بی بی سکینہ سارے بچوں کو جمع کر کے مشکیزے کو دور سے دیکھنے لگی اور فرمانے لگی، اے بچوں، میں نے کہا تھا نا میرا چچا عباس نہر سے پانی لے کر آئے گا۔ جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام قریب آنے لگے بی بی سکینہ کا تجسس بڑھنے لگا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا جسم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے رنگین دیکھا اور مشک کو خالی دیکھا تو بی بی سکینہ رو کر فرمانے لگی، بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ تمہارا چچا نہر کے کنارے سو رہا ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ مر جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو دیکھا اور فرمایا، سکینہ آؤ۔ ایک خالی خیمے میں اپنی بیٹی سکینہ کو لے گئے اور زمین پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو زمین سے پانی ابلنے لگا۔ بی بی سکینہ پانی کو دیکھ کر خوش ہونے لگی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ اس خیمے کے باہر نگاہ کر کے دیکھ۔ جب بی بی سکینہ نے باہر دیکھا تو باہر لاکھوں لوگ پیاسے تھے جو بی بی سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی سکینہ نے فرمایا، بابا یہ کون ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے سکینہ یہ تیرے نانا کی امت ہے، اگر آج تم پانی پی لوگی تو روز محشر یہ سب لوگ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پیاسے رہنے سے ہی اللہ کے رسول کا دین بچے گا، تیرے نانا کی نبوت بچے گی۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا میرے نانا کی امت کے لیے اگر اس سکینہ کو قربان ہونا پڑے اور تا قیامت اگر پیاسا بھی رہنا پڑے تو مجھے منظور ہے۔ میرا بھائی علی اصغر اگر پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ہم اہل بیت ہر دکھ برداشت کر لیں گے۔ سلام ہو بی بی سکینہ کی پیاس پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ بی بی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو یزیدی فوج نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب میدان کربلا میں سب لوگ شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام اکیلے تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح کی لگام کئی بار کھینچی مگر ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ ذوالجناح سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے اترے تو دیکھا کہ بی بی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جا، جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدہ بی بی سکینہ کو زینب کے حوالے کیا۔ جب خیموں میں آگ لگی تو سیدہ سکینہ روتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی میدان کربلا کی طرف گئی۔ ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی بی بی سکینہ نے کہا کہ حسین، تو اس ظالم نے تیر کو نکالا اور امام حسین علیہ السلام کو مارتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ یہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کی طرف پہنچی اور اپنے بابا کی گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون بی بی سکینہ کو چھری دکھا دکھا کر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی۔
اور اہل بیت کو قید کر لیا۔ شمر ملعون نے بی بی سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنی بہرحمی سے دونوں کانوں سے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے دونوں کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ کانوں پر تھے۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے، جیسے ہی اپنے بابا کی یاد میں روتی ہے، شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ بی بی سکینہ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ معصوم بچوں کے رونے پر پابندی تھی۔ بی بی سکینہ کو شمر ملعون تماچے مارنے لگا۔ بی بی سکینہ اپنے چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی تو اس شیطان نما انسان شمر نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا، اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گی۔ جب قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کہنے لگا، یہ کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ یزید کے دربار میں ایسے کھڑی تھی کہ جب ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا، سکینہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا، تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا